بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شاہی عطیات اور فرامین صحابہ و تابعین۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، بادشاہ جو چیز تمہیں دے وہ لے لو، کیونکہ وہ تمہیں حلال میں سے ہی دیتا ہے اور اس کا حاصل کیا ہوا مال اکثر حلال ہوتا ہے۔ جب عطیہ دین کی قیمت بن جائے۔ جن حضرات نے عطیات لینا ترک کیے وہ ان کا تقوی اور دین پر خوف تھا کہ کہیں انہیں حرام چیز نہ دے دی جائے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا اخنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا فرمایا کہ جب تک عطیہ خوشدلی سے ملے لے لو، اور جب وہ تمہارے دین کی قیمت بن جائے تو ترک کر دو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ہمیں عطیہ دیا جاتا تو قبول کر لیتے اور جب نہ ملتا تو ہم سوال نہ کرتے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیتے تو وہ خاموش رہتے اور نہ دیتے تو اس پر کلام کرتے ہوئے باس پرس کرتے۔ ہمیشہ عطیہ لینا باعث نقصان ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، عطیہ لینے والے ہمیشہ لیتے رہیں گے حتیٰ کہ وہ انہیں جہنم میں داخل کر دے گا، یعنی وہ عطیہ لیتے لیتے آخرکار حرام لینا شروع کر دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عطیہ فی نفسہ حرام ہے۔ حضرت سیدنا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ مختار سقفی حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مال بھیجا کرتا تھا اور آپ قبول فرما لیتے اور فرمایا کرتے، میں کسی سے سوال نہیں کرتا اور نہ ہی میں اللہ عزوجل کا دیا ہوا رزق واپس کرتا ہوں۔ یوں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اونٹنی بھیجی گئی تو قبول فرما لی اور وہ مختار کی اونٹنی کہلاتی تھی، لیکن یہ روایت اس روایت کے معرض ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مختار کے ہدیے کے علاوہ کسی کا ہدیہ نہیں لوٹایا۔ البتہ جس روایت میں ہدیہ لوٹانے کا ذکر ہے وہ سند کے اعتبار سے قوی ہے۔ نرالی سخاوت۔ حضرت سیدنا نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ابن معمر نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 60,000 درہم بھیجے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام دراہم لوگوں میں تقسیم فرما دیے۔ ایک سائل دراہم ختم ہونے کے بعد آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دینے کے لیے ان لوگوں میں سے کسی سے قرض لیا جن پر مال تقسیم کیا تھا اور سائل کو عطا کیا۔ 4 لاکھ درہم کا انعام۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایسا انعام پیش کروں گا جو میں نے آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 4 لاکھ درہم پیش کیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیے۔ حضرت سیدنا حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مختار سقفی کی طرف سے تحفہ لایا گیا تو ان حضرات نے وہ قبول فرما لیا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کی وہ کیا تھا؟ جواب دیا مال اور کپڑے۔ سود خور اور ظالم کا تحفہ۔ حضرت سیدنا زبیر بن عدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارا کوئی دوست بادشاہ کے کسی کام پر مامور ہو یا تاجر ہو اور سود میں مبتلا ہو اور تمہیں کھانے یا اور کسی چیز کی دعوت دے یا تمہیں کوئی چیز تحفہ دے تو قبول کر لو، کیونکہ وہ تمہارے لیے جائز ہے، گناہ تو خود اس پر ہے۔ جب سود لینے والے کی دعوت قبول کرنا ثابت ہو گیا تو ظالم کا حکم بھی یہی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا محمد باقر بن علی بن حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انعامات قبول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حکیم بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تھے، وہ ان دنوں فرات کے نچلے حصے پر بطور عامل مقرر تھے، تو انہوں نے دیگر عمال کو پیغام بھیجا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ کھلاؤ۔ پس انہوں نے کھانا بھیجا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تناول فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا۔ عامل کے عطیہ میں حرج نہیں۔ حضرت سیدنا اللہ بن زہیر ازدی علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمہ اللہ میرے والد گرامی کے پاس آئے جو اس وقت شہر خلوان کے عامل تھے، تو والد صاحب نے انہیں کچھ عطیہ پیش کیا جو انہوں نے قبول کرتے ہوئے فرمایا، مال سے عطیہ لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عامل محنت کر کے رزق حاصل کرتا ہے، حالانکہ اس کے بیت المال میں طیب اور خبیث دونوں قسم کا مال جمع ہوتا ہے، مگر وہ تمہیں جو دیتا ہے وہ اس کے طیب مال ہی سے ہوتا ہے۔
تنبیہ: ان تمام بزرگوں نے ظالم بادشاہوں وغیرہ سے انعامات بھی لیے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایسوں کی مذمت بھی کرتے تھے جو اللہ عز و جل کی نافرمانی میں بادشاہوں کی اطاعت کرتے تھے۔ جائز سمجھنے والوں کا خیال ہے کہ سلف صالحین سے جو عطیات قبول نہ کرنا منقول ہے وہ عطیات کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ تقوی کی بنا پر تھا، جیسا کہ حضرات خلفائے راشدین اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری وغیرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ وہ پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے مطلق حلال اور اس حلال سے بچا کرتے تھے جس سے گناہ میں پڑنے کا خوف ہوتا۔ لہذا جن حضرات عالیہ نے شاہی عطیات قبول کیے ان کا فعل جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے، مگر قبول نہ کرنے والوں کا فعل حرمت پر دلالت نہیں کرتا۔ اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو منقول ہے کہ انہوں نے اپنا عطیہ بیت المال میں چھوڑے رکھا حتیٰ کہ 30,000 سے کچھ اوپر جمع ہو گئے، اور حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ سے جو قول منقول ہے کہ میں سنار یعنی جیولر کے پاس سے وضو نہیں کروں گا اگرچہ نماز کا وقت تنگ ہو جائے، کیونکہ میں اس کے اصل مال کا حال نہیں جانتا۔ تو یہ سب تقوی پر مبنی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لہذا ایسوں کی پیروی کرنا جائز کہنے والوں کی پیروی سے بہتر ہے، البتہ جائز کہنے والوں کی پیروی کرنا حرام بھی نہیں۔ ظالم بادشاہوں سے مال لینے کو جائز قرار دینے والوں کا یہی شبہ ہے کہ اسلاف کرام سے بھی شاہی عطیات قبول کرنا منقول ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں شاہی مال لینا منقول ہے ان کی تعداد نہ لینے والوں کے مقابلے میں کم ہے۔ بادشاہوں کے حق میں تقوی کے درجات: پھر اگر ان کے نہ لینے میں تقوی کا احتمال موجود ہے تو ان کے لینے میں 3 احتمال موجود ہیں جن کے درجات تقوی کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہیں، کیونکہ بادشاہوں کے حق میں تقوی کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے، جیسا کہ متقی حضرات کرتے ہیں اور جیسا خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی: خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام مال کا حساب لگایا جو بیت المال سے لیا تھا تو وہ 6,000 درہم تک پہنچا، پس آپ نے وہ رقم بیت المال میں واپس جمع کروا دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی: خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیت المال کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کی ننھی شہزادی آئی اور اس نے مال میں سے 1 درہم لے لیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تیزی کے ساتھ وہ درہم لینے کے لیے اٹھے کہ کاندھے سے چادر گر گئی، بچی روتی ہوئی گھر چلی گئی، درہم اس نے منہ میں ڈال لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی ڈال کر اس کے منہ سے درہم نکالا اور بیت المال کے مال میں ڈالتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، عمر اور اس کی اولاد کے لیے اتنا ہی ہے جتنا قریب یا دور کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ 1 درہم میں تقوی: حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی صفائی کی تو 1 درہم ملا۔ قریب سے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے شہزادے گزر رہے تھے تو انہوں نے وہ درہم شہزادے کو دے دیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کے ہاتھ میں درہم دیکھا تو اس کے بارے میں پوچھا تو بیٹے نے عرض کی: یہ مجھے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ابو موسیٰ، مدینہ میں کوئی گھر عمر کے گھر سے حقیر نظر نہیں آیا، تم چاہتے ہو کہ امت محمدیہ سے کوئی ایسا بچ جائے جو ہم سے کسی حق کا مطالبہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ درہم بیت المال میں لوٹا دیا۔ باوجود یہ کہ وہ مال حلال تھا مگر آپ کو خوف ہوا کہ کہیں اس قدر مال کے مستحق نہ ہوں، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین کی حفاظت اور درجہ ذیل احادیث مبارکہ پر عمل کے لیے تھوڑے مال پر گزر بسر کرتے تھے۔ چنانچہ مشتبہ چیز سے متعلق فرامین مصطفیٰ: دا ما یریبکا الی ما یریبکا، یعنی مشکوک چیز کو چھوڑ کر غیر مشکوک کو اختیار کرو۔ من ترکہا فقد استبرأ لعرضہ و دینہ، یعنی جس نے مشتبہ چیز کو چھوڑ دیا اس نے اپنی عزت اور دین بچا لیا۔ نیز خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم مال پر اکتفا کرنا اس لیے بھی تھا کہ آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بادشاہوں کے مال کے متعلق سخت باتیں سن رکھی تھیں۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا: اے ابو ولید، اللہ عز و جل سے ڈرو، قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ کوئی اونٹ تمہاری گردن پر پل بلا رہا ہو، یا گائے ڈکرا رہی ہو، یا بکری ممیا رہی ہو۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہی ہوگا؟ ارشاد فرمایا: ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مگر وہ جس پر اللہ عز و جل رحم فرمائے۔ عرض کی: اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، آئندہ میں کسی شے پر عامل نہیں بنوں گا۔ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی انما اخاف علیکم ان تنافسوا، یعنی میں تم پر یہ خوف نہیں کرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن میں تم پر دنیا کا خوف کرتا ہوں کہ تم اس میں رغبت کر جاؤ۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف یہی خوف تھا
کہ امت مال کی رغبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل حدیث میں بیت المال کے مال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں خود کو بیت المال کے متعلق ایسا ہی خیال کرتا ہوں جیسے یتیموں کے مال کا والی ہوتا ہے، اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو بچتا ہوں اور اگر حاجت ہو تو عرف کے مطابق کھاتا ہوں۔ سیدنا طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی۔ منقول ہے کہ سیدنا طاؤس بن کیسان علیہ رحمہ اللہ کے ایک بیٹے نے ان کی طرف منسوب کر کے خلیفہ مسلمین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو ایک مکتوب لکھا تو انہوں نے اسے 300 دینار دے دیے۔ جب حضرت سیدنا طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بیچا اور اس کی قیمت میں سے 300 دینار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیج دیے۔ غور فرمائیے کہ ان کا یہ عمل حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ اللہ جیسے متقی و عادل بادشاہ کے ساتھ تھا، پس پرہیزگاری میں یہی بلند درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بادشاہ کے مال میں سے لے جبکہ جانتا ہو کہ جو کچھ اس نے لیا ہے وہ حلال طریقے سے ہے، اور بادشاہ کی ملک میں دوسرا حرام مال ہونا اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اس بارے میں منقول روایات تمام یا اکثر اسی پر محمول ہیں، یا ان میں سے جو روایات اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ خاص ہیں وہ اسی پر مبنی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں کہ آپ تقوی میں بہت مبالغہ کرتے تھے، تو وہ بادشاہ کے مال سے کیسے لے سکتے تھے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بادشاہوں کے مال کا سب سے زیادہ انکار اور سخت مذمت کرنے والے تھے۔ چنانچہ حلال کمائی اور ستھرا خرچ۔ مروی ہے کہ لوگ ابن عامر کے آخری وقت میں ان کے پاس جمع ہوئے جبکہ وہ اپنے عامل ہونے اور اس پر بارگاہ الہی میں مواخذہ سے خوفزدہ تھے۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کے لیے خیر و بھلائی کی امید رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے کنویں کھدوائے، حاجیوں کو پانی پلایا اور فلاں فلاں کام کیے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے تھے۔ ابن عامر نے عرض کی، اے ابن عمر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، میں تو کہتا ہوں کہ ان چیزوں کا فائدہ اسی وقت ہے جب کمائی حلال ہو اور خرچ بھی ستھرا ہو، اور ان قریب تم جا کر دیکھ لو گے۔ خبیث مال گناہ کو نہیں مٹاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ خبیث مال گناہ کو نہیں مٹاتا اور تم بصرہ کے والی بنے اور لگتا ہے کہ تم نے اس سے برائی ہی کمائی ہے۔ ابن عامر نے کہا، کیا آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے؟ فرمایا، میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقات من غلول، یعنی اللہ عز و جل طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی خیانت کے مال سے صدقہ قبول فرماتا ہے جبکہ تم بصرہ کے والی رہے ہو۔ غور فرمائیے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس مال کے بارے میں ہے جو انہوں نے بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا تھا۔ سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حجاج کی دور حکومت میں فرمایا، میں نے دارالخلافہ لٹنے یعنی خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سے آج تک سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ ستو کھاتے وقت احتیاط۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ کے پاس کھانے کے لیے بند برتن میں ستو دیکھ کر کسی نے عرض کی، عراق میں کثیر خوراک ہونے کے باوجود آپ ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا، کنجوسی کی وجہ سے اسے بند نہیں کیا، بلکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ اس میں وہ چیز ڈال دی جائے جو اس میں سے نہ ہو، اور یہ بھی پسند نہیں کہ میرے پیٹ میں غیر طیب چیز جائے۔ ایسی باتیں اسلاف کے بارے میں معروف ہیں۔ آزمائش کے ڈر سے غلام آزاد کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب کوئی چیز پسند آتی تو اسے اپنی ملک سے نکال دیتے تھے۔ چنانچہ جب ابن عامر نے انہیں ان کے غلام حضرت سیدنا نافع رحمۃ اللہ علیہ کے 30,000 درہم کی پیشکش کی تو فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ ابن عامر کے دراہم مجھے آزمائش میں نہ ڈال دیں، لہذا اے نافع جاؤ، تم آزاد ہو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے دنیا نے اپنی طرف مائل نہ کیا ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بادشاہوں سے ایسا مال لیتے ہوں جس کے حلال ہونے کا انہیں علم نہ ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بادشاہ سے اس لیے مال لے تاکہ فقراء میں تقسیم کر دے یا مستحق لوگوں میں بانٹ دے، کیونکہ جس مال کا کوئی معین مالک نہ ہو اس میں یہی شرعی حکم ہے۔ تو جب بادشاہ کی صورتحال ایسی ہو کہ اگر اس سے مال نہ لیا جائے تو خود مستحق افراد میں تقسیم نہیں کرے گا بلکہ اس مال سے ظلم پر مدد حاصل کرے گا، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک مال اس کے قبضے میں چھوڑنے سے یہ بہتر ہے کہ اس سے لے کر فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ بعض علماء کرام کی یہی رائے ہے، اس کی وجہ عنقریب آئے گی، اور اگر سلف صالحین کا لینا اسی پر محمول کیا جائے گا اور اکثر سلف صالحین کا لینا اسی پر محمول کیا جائے گا۔ چنانچہ اسلاف کی پیروی کا غلط دعویٰ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں،
آج جو لوگ بادشاہوں سے عطیات و انعامات وصول کرتے ہیں اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، وہ ان کی پیروی کرنے والے نہیں، کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو کچھ لیا سب تقسیم کر دیا تھا، حتیٰ کہ ایک بار انہوں نے 60,000 درہم تقسیم کرنے کے بعد اسی مجلس میں قرض لیا تھا، اور ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ بادشاہ کا عطیہ صدقہ کر دیا۔ حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس مال آیا تو انہوں نے صدقہ کر کے فرمایا، میں نے ان سے لے کر صدقہ کر دینا بہتر خیال کیا، اس سے کہ ان کے پاس رہنے دیتا۔ اور حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ اللہ نے جو مال خلیفہ ہارون رشید سے لیا تھا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کہ انہوں نے چند ہی دنوں میں وہ مال تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ ایک دانہ بھی اپنے لیے نہ چھوڑا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔